الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں قاری ریاض حسین۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں صحابہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ غبار قیام کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ کسی کے پاس پانی ہے استعمال کرنے کو؟ تو سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کسی کے پاس نہیں بچا، پانی ختم ہو چکا ہے۔ صحرا تھا، بیابان تھا، پانی کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پیاس لگی ہے اور کچھ کھانے پکانے کے لیے بھی پانی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، اور سواریاں بھی ہماری پیاسی ہیں، ان کو بھی پانی چاہیے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے غلاموں ادھر ادھر سے تلاش کرو، کہیں سے تھوڑا سا بھی پانی میسر ہو جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ارد گرد پھیل گئے پانی کی تلاش میں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنی سواری پر جا رہی ہے اور اس نے پانی کے مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا اور اس عورت سے عرض کی کہ ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے، اگر آپ پانی دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو عورت کو وہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا ہم آپ سے تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، تو اس نے پانی دے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور صحابہ سے فرمایا یہاں سے پانی نکالنا شروع کر دیجیے۔ تو صحابہ نے وہاں سے پانی لینا شروع کر دیا۔ جتنے بھی صحابہ تھے حضور کے پاس سب نے اپنے اپنے برتن پانی کے بھر لیے۔ تو جب پانی بھر لیے سواریوں کو بھی پانی پیش کیا گیا تو سواریوں نے بھی پانی پیا۔ جب صحابہ نے بھی پیاس بجھا لی، اپنے اپنے برتن بھر لیے اور سواریوں نے بھی پانی پی لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس عورت کا پانی واپس کر دو۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ مشکیزہ جس کے اندر پانی تھا، جب ہم نے دیکھا کہ سب نے پانی پی لیا، بھر بھی لیا اور سواریوں نے بھی پی لیا، کیا دیکھتے ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس مشکیزے سے ایک بھی پانی کا قطرہ کم نہیں ہوا، ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوا۔ تو جب ہم نے وہ مشکیزہ باندھا، عورت کی سواری پہ رکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کچھ مال اکٹھا کرو۔ حضور کس لیے؟ حضور نے فرمایا کہ اس عورت کا ہم نے پانی جو استعمال کیا ہے وہ تو ہم نے اس کی کمی کو پورا کر دیا ہے، مگر اس کا ہم نے وقت تھوڑا ضائع کیا ہے، وقت اس کا ہمارے پاس لگا ہے، تو اس کا ایک ازالہ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کے پاس جو کچھ میسر آیا انہوں نے سامان دیا، ایک گٹھڑی سی بن گئی، وہ سامان بھی اس عورت کو دے دیا اور وہ عورت روانہ ہو پڑی۔ وہ عورت اپنے قبیلے چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علاقوں کی طرف جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ تو صحابہ جہاد کے لیے گئے۔ ایک بستی جو راستے میں آتی تھی وہاں کے باشندوں کو صحابہ کچھ نہ کہتے تھے، اور دیگر ارد گرد جو قبائل تھے وہاں پر جہاد جاری رہا۔ اس طرح وہ بستی والے حیران تھے تو کافر کہ ہمارے ساتھ یہ جہاد کیوں نہیں کر رہے، ہماری بستی والوں کو بالکل کچھ نہیں کہتے، اور ارد گرد کی جتنے بھی آبادیاں بیٹھی ہیں وہاں یہ جہاد کر رہے ہیں پر ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ تو جب یہ سارے لوگ سوچنے لگے تو اس عورت نے کہا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا تھا، کہنے لگی اصل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگ ہماری بستی سے گزر کے چلے جاتے ہیں مگر ہماری بستی میں جہاد نہیں کرتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پانی بھر کے آ رہی تھی تو یہی لوگ انہوں نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا تو میں نے پانی دے دیا تھا، حالانکہ میرا پانی ویسے کا ویسا پورا تھا، بس ایک وقت انہوں نے مجھ سے کچھ لیا تھا، میرا وقت وہاں پر تھوڑا لگا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے انعام و کنام سے بھی نوازا تھا، سامان کی گٹھڑی بھر کے دے دی تھی۔ پر یہ لوگ اتنے احسان مند ہوتے ہیں نا، لوگوں کے احسان کو نہیں بھولتے،
کہ اس دن سے یہ احسان مانتا ہے، احسان میرے کو مان کر، میرے احسان کو مان کر یہ لوگ ہماری بستی سے گزر جاتے ہیں، ہماری بستی والوں کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ میرا ان پر ایک احسان ہے جس کی بدولت یہ لوگ احسان فراموشی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہماری بستی سے گزر کے چلے جاتے ہیں پر ہماری بستی میں جہاد نہیں کرتے، ہماری بستی والوں کو کچھ نہیں کہتے۔ بس وہ تھوڑا سا جو میں نے ان پر احسان کیا تھا، حالانکہ ان کا بدلہ بھی ان لوگوں نے مجھے چکا دیا تھا، یہی وجہ ہے، اس وجہ سے کچھ نہیں کہتے کسی کو۔ تو جب لوگوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا پھر آپ کیا کہتی ہو کہ اتنے مہربان لوگ ہیں، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے با کردار ہیں، اتنے با اخلاق لوگ ہیں، اتنے احسان کو ماننے والے ہیں، احسان فراموشی نہیں کرنے والے، تو آپ کیا کہتی ہو کہ ہم لوگ ایسے بیٹھے رہیں اور ہم کہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں چلو اس رسول کی بارگاہ میں چل کر کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول اتنے سے بھی احسان پر اتنا بڑا کرم کرتا ہے، اتنا بڑے کرم سے نواز دیتا ہے۔ تو وہ بستی والے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا کلمہ شریف پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام میں داخل فرما دیا۔ تو ناظرین، اس طرح لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا اور آپ کے صحابہ کا کردار ایسا تھا، ایسے کردار کو دیکھ کر لوگ آپ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ تو اپنا کردار اچھا کیجئے، اپنی گفتار اچھی کیجئے، اپنا لہجہ اچھا کیجئے۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ کی گفتار اچھی ہوگی، آپ کا لہجہ اچھا ہوگا نا ناظرین، تو انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ آج ہمیں اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم الجھ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے بھی شاید اخبار میں پڑھا ہو، میں نے تو اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک بازار کے اندر دو دکاندار اکٹھے دکان چلانے والے ہمسائے ایک دوسرے کے، اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دکاندار نے کہا میری دکان کے آگے اپنی گاڑی کھڑی مت کر، اپنی دکان کے آگے کر۔ بس اس بات پہ الجھ پڑے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ ایک دکاندار گھر گیا، پستول لے کے آیا اور اس بندے پر گولیاں برسا دی، اس کی جان لے لی۔ یہاں تک کہ اس کی جان کا نہیں مسئلہ، پھر اس کے گھر والوں پر گولیاں برسا دی، اس کے گھر والے بھی شدید زخمی ہو گئے۔ تو یہ کوئی اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے، دوسروں کی غلطیوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں، تو اپنا کردار، اپنا اخلاق اچھا کیجیے۔ جب ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔